رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، تکبر، جلال صرف اور صرف خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، اب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جب ذکر کیا تو ان کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا کی وہ علم کی وجہ سے تھی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ گویا اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ ابلیس اس بات سے ناخوش ہوا، اس کو غصہ آیا اور وہ سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدم کی اولاد صحیح طور پر علم حاصل نہ کرے تو وہ آدم کی اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، کیونکہ باپ آدم کو اللہ نے علم کی وجہ سے فضیلت دی، اور آدم کی اولاد یعنی ہم لوگ اگر علم سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتے، اس کا مطلب والد کی طرف سے ملی ہوئی وراثت اور جائیداد کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا: باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اگر باپ کا علم بیٹے کے پاس نہیں ہے تو وہ باپ کی جائیداد کا حقدار نہیں ہے، وہ باپ کی جائیداد کا صحیح معنوں میں حقدار نہیں ہے۔ یوں سمجھیں، اگر اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ شخص صحیح معنوں میں آدمی نہیں جو اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہ کرتا ہو۔ آدمی آدم سے بنا ہے اور آدم کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ اگر انسان علم سے اپنے آپ کو مالا مال نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ صحیح طور پر آدمی نہیں ہے۔ سیماب اکبر آبادی ایک شاعر گزرے ہیں،
انہوں نے ایک بہت اچھے اشعار کہے ہیں علم کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے تو اس کی مثال اس جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح نہ ہو، اور اس کو آپ جلا دیں کہ دبا دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی وہ شخص جس کے پاس علم نہ ہو وہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ سامعین، آج کے خطبے میں دراصل مجھے علم کی اہمیت نہیں بیان کرنی، بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلاف نے، بزرگوں نے، صحابہ کرام نے، علماء کرام نے علم حاصل کرنے کے لیے جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، جو انہوں نے خون اور پسینے کو ایک کر دیا، اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثریت یہاں طلباء کی ہے اور بہت سے لوگ علم سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں احساس ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں نے علم کے راستے میں کیا کیا محنتیں کی ہیں۔ اب غور کریں، میں قرآن کریم سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں تقریر کر رہے تھے، سامعین میں سے ایک شخص نے کہا، اے موسیٰ، اس زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ ایک جگہ ہے مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے جو تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود بھی جب انہیں معلوم ہوا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے اس کا پتہ پوچھا اور سفر کرنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ اپنے نوجوان ساتھی یوشع سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یہاں تک کہ میں سنگم تک پہنچ جاؤں، یا اگر نہ پہنچوں تو میں ایک مدت تک چلتا رہوں گا، او امضی حقبہ، ایک مدت تک چلتا رہوں گا، سالوں سال چلتا رہوں گا۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، یہ شرف ان کو حاصل ہے، لیکن علم کے راستے میں ایسا شوق، ایسی لگن کہ وہ ساری تھکان بھول گئے اور ساری تھکان کو ایک طرف رکھ کر کہا کہ اگر میں اس مقام تک نہ پہنچ پایا تو زندگی بھر چلتا رہوں گا۔ لفظ حقب جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 70 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 80 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 1 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے۔ کم سے کم اگر لیں تو موسیٰ علیہ السلام 1 سال تک چلنے کا حوصلہ اپنے اندر دکھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام علم کے راستے میں نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، حالانکہ نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود علم کی ایسی تڑپ، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے اندر جب تک علم کے لیے بھوک اور پیاس نہیں ہوگی تب تک علم ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں، سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرمایا، جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ کیوں دہراتے تھے؟ آپ کو علم سیکھنے کی تڑپ تھی، آپ کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مجھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک، اے نبی جب ہم آپ پر قرآن نازل کر رہے ہوں تب آپ اپنی زبان نہ ہلائیے، ہماری ذمہ داری ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن آپ کو پڑھائیں گے بھی، آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، وقر رب زدنی علما، اے نبی آپ یہ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی فرما۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تڑپ رکھتے ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے
सुनन इब्न माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं, काना यक़ूलु इज़ा सल्ला सुबह हीन युसल्लिमु अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फज्र की नमाज़ पढ़कर सलाम फेरते तो आपकी आदत थी कि आप अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, ए अल्लाह मुझे फ़ायदेमंद इल्म अता फरमा, व रिज़्क़न तय्यिबा, पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा, व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसा अमल अता फरमा जो तेरी बारगाह में कबूल हो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नबी बनाए गए हों, जिनके पास इल्म की दौलतें हों, वो अल्लाह से ये सवाल करें कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मुझे फ़ायदेमंद इल्म अता फरमा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आप देखते जाएं असलाफ़ में ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, इल्म के लिए ऐसे ऐसे सफ़र मौजूद हैं कि अक़लें हैरान रह जाती हैं कि कैसे लोग थे, इल्म के लिए ऐसी तड़प थी। आप देखें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचज़ाद भाई हैं, कहते हैं कि अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाता कि फ़लाँ के पास एक हदीस है जो उसने अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट सुनी है, तो मैं उसके दरवाज़े पे जाता। दोपहर का वक्त होता, वो सो रहा होता तो मैं उसे जगाता नहीं, मैं फ़अतवस्सदु रिदाई अला बाबिही, मैं अपनी चादर का तकिया बनाकर उसके दरवाज़े पर लेट जाया करता था। और अरब की गर्मी आप जानते हैं, अरब में बहुत गर्मी पड़ती है। वो कहते हैं कि गर्म हवाओं के झोंके मेरे मुंह पर पड़ते थे, उसके बावजूद भी मैं वहाँ से हटता नहीं था। जब वो शख्स जागता और जाग कर कहता है, अल्लाह के नबी के चचज़ाद भाई आप यहाँ मौजूद हैं, मा जा बिका, आप क्यों आ गए, अला अरसलता इलैया फ़आतियक, आप मुझे बुला लेते मैं आपके दरबार में हाजिर हो जाता। वो कहते अना अहक्कु अन आतियक, मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार हूँ कि मैं आपके पास आऊँ। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। आप गौर करें, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुफस्सिर कुरान हैं, मुफस्सिर कुरान ऐसे ही नहीं बन गए, मुफस्सिर कुरान ऐसे ही नहीं बन गए कि वो अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं में रहते हों, सोते रहते हों, नहीं, अपनी नींदें कुर्बान की हैं, अपना वक्त कुर्बान किया है, इल्म के लिए अपने आप को लगा दिया है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो मकाम अता फरमाया कि मुफस्सिरीन में मुफस्सिरों के इमाम कहलाए, मुफस्सिर कुरान कहलाए। ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। आप इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। वो कहते हैं, वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। वो कहते हैं, वल्लाहि मा उन्ज़िलत सूरतुम मिन किताबिल्लाहि इल्ला अना अअलमु ऐना नज़लत, कुरान करीम की कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसके बारे में मुझे ये ना पता हो कि ये कहाँ नाजिल हुई। कुरान करीम की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसके बारे में मुझे ये ना पता हो किसके बारे में नाजिल हुई। और वो कहते हैं, वलौ अअलमु अहदन अअलमु मिन्नी बिकिताबिल्लाह, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि कोई शख्स है जो मुझसे ज़्यादा कुरान के बारे में जानता है और उस शख्स तक पहुँचाने के लिए ऊँट भी मौजूद हों, यानी अगर मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ला रकिबतु इलैहि, तो मैं सवार होकर जाया करता था। यानी इल्म हासिल करने की ऐसी तड़प कि वो कहते हैं कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम ना हो किसके बारे में नाजिल हुई। ये इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और जाबिर बिन अब्दुल्लाह का वाक़या जब हम पढ़ते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद है। वो कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि एक शख्स के पास अल्लाह के रसूल की हदीस है। मुझे वो हदीस मालूम थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट उस सहाबी से वो हदीस नहीं सुनी थी। तो मैंने एक ऊँट ख़रीदा, उस ऊँट पर अपनी सवारी का सामान रखा और फसिरतु इलैहि शहरन, 1 महीने का सफ़र मैंने किया एक हदीस के लिए। सिर्फ़ एक हदीस के लिए जाबिर बिन अब्दुल्लाह 1 महीने का सफ़र करके मुल्क शाम पहुँचे और अब्दुल्लाह बिन उनैस जो सहाबी थे उनके पास ये हदीस मौजूद थी। उनके दरवाज़े पर पहुँचते हैं, दरवाज़े पे दरबान खड़ा है, कहते हैं जाओ अब्दुल्लाह बिन उनैस से कहो कि जाबिर आए हैं। अब्दुल्लाह बिन उनैस कहते हैं जाबिर कौन? जाबिर बिन अब्दुल्लाह। वो कहते हैं हाँ जाबिर बिन अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उनैस बाहर आते हैं,
ان سے گلے ملتے ہیں، دونوں آپس میں گلے ملتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ مسافر ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ وہ کہتے ہیں حدیثاً بلغنی عنک، اے عبداللہ بن انیس مجھے ایک حدیث کی طلب ہے، مجھے معلوم چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے قصاص کے بارے میں۔ فخشیت ان تموت او ان اموت قبل ان اسمع، کہتے مجھے ڈر ہے کہیں آپ کی وفات نہ ہو جائے یا کہیں میری وفات نہ ہو جائے، اس لیے آپ حدیث سنا دیجیے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے حدیث سنی۔ یہ علم کا شوق تھا، علم کی تڑپ تھی، اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، علم کی دنیا کے ستارے کہلائے۔ کیوں؟ اب آپ غور کریں، 1 مہینے کا سفر کر کے کوئی شخص ملک شام پہنچے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر حدیث سنیں، اس کا مطلب اس کے یہاں علم کا شوق بہت اعلیٰ تھا۔ وہ علم کے لیے جینا مرنا جانتے تھے، انہوں نے اوڑھنا بچھونا علم کو بنایا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو باعزت اور عزت سے نوازا، عزت و اکرام سے نوازا۔ یہ صحابہ کرام۔ سامعین، صحابہ کرام کی جو واقعات ہیں، اسلاف کی جو واقعات ہیں، یہ صرف سننے سنانے اور مزے لینے کے لیے نہیں ہے کہ انسان سنے اور سنا کے نکل جائے۔ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ہمارا مقصد ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم علم سے کتنے دور ہیں، ہمارے اندر علم کے وہ آداب ہیں کہ نہیں جو صحابہ کرام میں تھے، جو محدثین عظام میں تھے، جو ائمہ کرام کے اندر موجود تھے۔ اگر ہمارا رشتہ علم سے جڑا ہے تو ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھنا ہوگا، ہمیں ان کی زندگیوں کو کھنگالنا ہوگا کہ علم کے لیے انہوں نے کیا کوششیں کی ہیں، کیا کاوشیں کی ہیں، کیا محنتیں کی ہیں۔ اگر ہم اس راستے پر نہیں چلے جس پر وہ چلے تھے تو ہمارے پاس علم نہیں آ سکتا۔ سامعین، موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام علم لینے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا ہے، خضر علیہ السلام کا مقام کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص چاہے جتنا بڑا ہو جائے، اگر اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ علم اس کے چھوٹے کے پاس ہے تو اس سے وہ علم لینا چاہیے، اس سے وہ علم لینا چاہیے۔ یہ اصل میں علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اب آپ غور کریں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو ایسی باتوں کا علم نہیں ہوتا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ ایسا بھی ذکر کیا کہ ایک نبی کو وہ بات کا علم نہیں ہے جو ایک پرندے کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہدہد کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی فوج کا سروے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہدہد پرندہ غائب ہے، فوج میں نہیں ہے، ہدہد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہدہد آتا ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ ہدہد آتا ہے اور کہتا ہے، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے اس چیز کا علم ہے جو آپ بھی نہیں جانتے۔ میں ملک سبا سے آیا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک عورت اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ ایک پرندے کو اس بات کا علم ہے جس کا سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں ہے، اور یہ تو پرندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو چھوٹوں کو تھا۔ بخاری کے اندر کتاب العلم یہ روایت موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، سوال یہ تھا، ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ آپ نے پوچھا، اے صحابہ کرام، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال بالکل مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام الگ الگ درختوں کے بارے میں بتانے لگے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ لیکن میں نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ کیونکہ ابو بکر و عمر اس مجلس میں موجود تھے، وہ موجود تھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان میری ہمت نہ ہوئی کہ میں وہ جواب دیتا۔ لیکن جب مجلس ختم ہوئی تو ابن عمر کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابا جان، مجھے اس بات کا علم تھا، لیکن میں نے آپ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے ادب کی وجہ سے وہ بات میں نے نہیں کہی، میں نے جواب نہیں دیا۔
حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اے ابن عمر اگر تم جواب دے دیتے میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا اور یہ چیز میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ سرخ اونٹ عربوں میں بہت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ یہ ابن عباس، یہ ابن عمر آپ دیکھیں چھوٹے سے ہیں لیکن وہ علم ہیں جو بڑوں کو علم نہیں ہے۔ یہ چھوٹے سے ہونے کے باوجود بھی اتنا علم رکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اس وقت تک محدث نہیں بن سکتا، صحیح طور پر عالم نہیں ہو سکتا حتی یکتب عمن ہوا فوقہ وعمن ہوا مثلہ وعمن ہوا دونہ، جب تک کہ وہ تین طرح کے لوگوں سے علم حاصل نہ کرے، اپنے سے بڑے سے، اپنے سے برابر کے اور اپنے سے چھوٹوں سے علم حاصل نہ کرے، اس وقت تک وہ صحیح طور پر عالم کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اسلاف تھے کہ علم حاصل کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں شرمایا کرتے تھے۔ سامعین یاد رکھیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کتنا بڑا ہو جائے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ نہ سمجھے، اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہا کرتے لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، دو لوگ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک وہ شخص جو حیا کرتا ہو، جو علم حاصل کرنے میں شرماتا ہو، اور دوسرا شخص متکبر جس کے اندر تکبر ہو، جس کے اندر بڑک پن ہو، وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین یہ دو باتیں ہوئیں، آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام کے اندر علم حاصل کرنے کی تڑپ تھی، وہ شوق تھا، وہاں ان کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ علماء کا احترام کیا کرتے تھے، وہ اپنے اساتذہ کا ادب کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خطیب بغدادی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں ابن عباس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ زید بن ثابت ایک سواری پر سوار تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سواری کی نکیل پکڑ لی اور پکڑ کر چلنے لگے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں اے ابن عباس آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ میری سواری کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں انا ہکذا نصنع بالعلماء، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، ہم علماء کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، ہمیں ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے۔ بلکہ خود صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ لَا يَتَحَرَّكُونَ، میں آپ کی مجلس میں آیا اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ اتنے آرام سے، اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور وہ حرکت نہ کر رہے ہوں۔ یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب کیا کرتے تھے، آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ سامعین یاد رکھیں انسان اگر با ادب نہیں ہے تو وہ با نصیب نہیں ہو سکتا۔ اردو میں مشہور ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ انسان کے پاس اگر ادب نہیں ہے تو وہ علم کا پہاڑ بن جائے، اس کے لیے علم فائدہ مند نہیں ہے۔ اسلاف کے اندر یہ خوبی موجود تھی کہ وہ علم سے پہلے ادب سیکھتے تھے، وہ با ادب بنتے تھے، اپنے اساتذہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تو ان کی والدہ ان کو تیار کرتی اور تیار کر کے جب بھیجتی تو کہا کرتی تھی اذهب الى ربیعہ، اپنے استاد ربیعہ کے پاس جاؤ، وتعلم من ادبه قبل ان تتعلم من علمه، اور ان کے علم سے پہلے ان کا ادب سیکھنا، ان سے ادب لینا۔ علم بعد کی بات ہے، پہلے انسان ادب سیکھے، ادب سیکھنے کے بعد علم آتا ہے۔ بلکہ سلف کہا کرتے تھے بالادب تفہم العلم، انسان کے اندر جب ادب ہوتا ہے تو وہ علم کو سمجھتا ہے، وہ علم کو سیکھتا ہے، وہ علم کی گہرائی میں اترتا ہے۔ ادب نہیں ہے تو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ الانسان لا يسمو بغیر الادب
وَإِنْ كَانَ ذَا حَسَبٍ وَنَسَبٍ، انسان چاہے کتنا بلند مقام ہو، کتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے پاس ادب نہیں ہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حیرت کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ آج طلباء کے اندر اساتذہ کا ادب کرنا بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ بے ادبی طلباء کے اندر مرض کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ مدارس تو پھر بھی غنیمت ہیں، یہاں پر یہ مرض کم ہیں، لیکن جو عصری جامعات ہیں، اسکولز، کالجز ہیں، وہاں اساتذہ کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، افسوس کا مقام ہے۔ جو ہمارے محسنین ہیں، جو ہم پر احسان کرتے ہیں، ہمیں علم سکھاتے ہیں، کیا ان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بے ادبی کریں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کو برے برے ناموں سے پکاریں؟ بلکہ برے ناموں سے پکارنا یہ تو عام انسان کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ آپ ایک عام مسلمان کو برے ناموں سے پکاریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ یہ تو عام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جو اساتذہ جو آپ کے والد کے درجے کے ہیں، جو آپ پر احسان کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہوگا، آپ خود سوچیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ انسان ادب سیکھے، علماء کا ادب کرے، اپنے بڑوں کا احترام کرے، اپنے اساتذہ کا احترام کرے، کیونکہ احترام اور ادب کے بغیر علم حاصل کرنا بھول جائے انسان، علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی۔ خلاصے کے طور پر علم کی اہمیت، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی وجہ سے فضیلت دی، علماء کرام نے، صحابہ کرام نے کس طرح علم حاصل کرنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کی ہیں، وہ ہم نے آج خطبے میں سنا۔ اور تیسری بات، انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے ادب سے لیس ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر ادب کے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں علم کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ ایک صاحب ہیں لندن کے، فضحت حسین، ان کا انتقال ہو چکا ہے آج۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق دے، اور جو بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں رب العالمین ان کے لیے قبر میں آسانیاں پیدا فرما اور جنت میں ان کو بھی جگہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔